حسن صاحب، اگلی خبر بڑی حیران کن اور مضحکہ خیز ہے۔ افغانستان کی وزارت اخلاق نے جانداروں کی تصاویر لینے اور شائع کرنے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی کے نفاذ سے میڈیا میں کام کرنے والے بہت سے لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ رپورٹس کے مطابق افغانستان ایسی پابندیاں لگانے والا واحد مسلم اکثریتی ملک ہے۔ ٹیلی ویژن نشریات کو صرف آڈیو تک محدود کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے۔ دیکھو بیٹا، میں ابھی کیا عرض کر رہا تھا، غیر فطری۔ آپ افغانستان سے بھی اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ غور کر کے دیکھو، آپ کا معاشرہ افغان معاشرے جیسا ہی ہے، سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہے آپ کا معاشرہ۔ اچھا، اب رہ گئے یہ لوگ، ان پہ تو دنیا ہنستی ہوگی، اللہ معاف کرے، جوکروں والا ہے بھائی، کس زمانے میں رہ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو؟ دیکھو بات سنو، سیٹلائٹ سے تمہاری انچ انچ کی تصویریں ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ درخت، پودے، پرندے، مچھلیاں، کیکڑے، کتے، بلے، سب جاندار ہی ہیں نا۔ اچھا، ان کو چھوڑو، گولی مارو، ہڈی ٹوٹے گی تو ایکس رے تو اندر گھس جائے گا تمہارے، بے بیمار ہوئے گی تو ایم آر آئی، یہ کیمرے کی شکلیں ہیں نا مختلف، پاسپورٹ پہ تصویر کے بغیر چھتر ماریں گے اگلے لوگ، ہنسیں گے ان پہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ عرصہ پہلے نا کابل ایئرپورٹ پہ امریکی جہاز کے ساتھ لٹکے ہوئے لوگ گر گر کے مر رہے تھے، ان کی تصویریں، جانداروں کی تصویر۔ اچھا، جھوٹ پکڑنے کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، اس کا کیا کرو گے؟ یار خدا کا خوف کرو، عالم اسلام جہاں کھڑا ہے یہ اس کو اور پیچھے دھکیل رہے ہیں، اس کا پینڈا مزید مشکل کر رہے ہیں۔ مجھے تو خیر جو خلیج ترقی یافتہ دنیا میں اور ہم جیسے لوگوں میں جو ایک فاصلہ بڑھ گیا ہے، مجھے تو وہ گیپ فل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ وہ ملٹیپلائی کرے گا، وہ بڑھے گا وقت کے ساتھ ساتھ۔ اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مریم آپ سوچنا، اپنی آج کی دنیا دیکھو، آج جس دنیا میں ہم سانس لے رہے ہیں، پھر صرف اتنا سوچو کہ 100-150 سال پہلے کی دنیا کیسے تھی، یہ سوچو، وہ دنیا کیسی تھی، آج کہاں آ گئی ہے۔ آپ آفس میں بیٹھے ہو بھیا، اور آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا، یاد رکھنا، آخری حکمرانی علم کی ہوگی صرف، اور علم کیا ہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی۔ یاد رکھنا، یہ جو اس طرح کے یہ جوکروں جیسا ایک ایٹیچیوڈ ہے، کریں، اپنا اپنا ملک ہے، ہم بھی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا یہاں سارا کچھ۔ کوئی سین بندہ کر سکتا ہے یہ بات؟ کچھ سین لوگ اس طرح کے قوانین میں زندگی گزار سکتے ہیں؟ ہر چیز بوروڈ ہے، آپ کا عدالتی نظام ہو، آپ کا سیاسی نظام ہو، آپ کا بیوروکریسی کا نظام ہو، کچھ بھی اپنا ہے آپ کا۔ کپڑے نہیں آپ کے لنڈے کے، آپ کی روحیں بھی لنڈے کی ہیں۔ اس تعداد پہ سوچنے والوں کے پاس، ان کے پاس اب بھیجے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں، وہی جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا، بے وزن کر دیا پورے کا پورا پاکستان ایک بے وزن شیر کی طرح۔ ٹھیک ہے سزا، مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک۔ حسن صاحب، ذرا یہ تصویر دیکھیں۔ ایک فلسطینی صحافی کے مطابق جب میں نے اس چھوٹی سی بچی کی تصویر لینا چاہی تو اس نے مجھے کھانے کا نوالا پیش کیا۔ اس کو گمان ہوا کہ شاید میں بھوکا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑا شاید ان کا مشتاق یوسفی صاحب کا شاید جملہ ہے کہ بچے فرشتے ہوتے ہیں، پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے پر غائب ہونے لگتے ہیں اور ٹانگیں لمبی ہونے لگتی ہیں۔ یعنی اس معصوم بچے کو تم اندازہ لگاؤ اس کا ریئیکشن، یہ تصویر دیکھ کے۔ اچھا، دوسری طرف یہ انسانی حقوق، یہ وہ، ان ڈیش ڈراموں کے سر منہ پہ یہ تھپڑ بھی ہے بہت بڑا، جو کچھ ہو رہا ہے ادھر یہ غزہ وغیرہ میں، تو اس کا تو ملبہ صاف کرتے ہوئے آپ کو 20-25 سال لگیں گے۔ کچھ نہیں ہے زندگی میں، طاقت آخری حقیقت ہے، یہ یاد رکھنا۔ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈانگ ہے، علم ہے، علم بھی ڈانگ ہی ہے نا ایک۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کیا ہے؟ بے جان چیز ہوتی ہے نا، ایک وہیکل، ایک گاڑی یا جہاز، کیا ہے؟ لو ہے نا، علم ہے جو اس کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے جاتا ہے، سینکڑوں سواریاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ واٹ از دس؟
تو جن کے پاس طاقت ہے وہ جو چاہے کریں، ٹھیک ہے. ہمارے اپنے ملک کے اندر ڈے ون سے یہی پریکٹس ہے. وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، تگڑے دا پتہ نہیں کنویں 100 یا کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو بس ٹھیک ہے، چلنے دو، جب تک چل رہا ہے چلنے دو. آگے چلتے ہیں حسن صاحب. بلغاریہ کی نابینا خاتون بابا وانگا کی پیش گوئیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں. منظر عام پر آنے والی تازہ ترین پیش گوئیوں کے مطابق 2025 میں یورپ میں تباہ کن جنگ، جس سے آبادی میں نمایاں کمی ہوگی. 2043 تک یورپ میں مسلم حکمرانی قائم ہو جائے گی. کیا کہیں گے؟ دیکھو بات سنو بھائی، میں تو لاجک کا آدمی ہوں. میں نجومیوں پیش گوئیوں وغیرہ پہ آئی ڈونٹ بلیو، قطعاً نہیں. میں نہ پیر پرست ہوں، نہ فلانا ہوں، نہ ٹمکانا ہوں، بالکل نہیں. یہ بابا وانگا ہو یا بابی وانگی ہو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس بات سے. بات سنو، 2 بڑی جنگوں کے بعد ورلڈ وارز، اگر یورپ میں ایک اور 25 اگلے سال کی بات وہ کر رہی ہیں جنگ ہونی ہے، تو ٹھیک ہے، اٹ نیڈس ون میڈ مین. اور ایک بات بتا دوں، اگر کوئی بڑی جنگ ہوتی ہے پھر وہ رکے گی نہیں، اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی اینڈ آف دس ورلڈ. سنو بالنگ ہوگی، پھر بم فضا میں پھٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ بھی ہم نے سنا ہے. میں لاجک کا آدمی ہوں، پیش گوئیاں وغیرہ سائنٹیفک کو بات کرو تو میں مان لیتا ہوں. اچھا 2043 تک یورپ میں مسلم حکمرانی ہوگی، اور خدا کا خوف کرو، مسلمانوں کی تو عالم اسلام میں حکمرانی نہیں ہے. جہاں بادشاہتیں ہیں، عمارتیں ہیں، جمہوریت کے نام پہ بھی یہی کچھ ہے، ان کی تو ادھر نہیں ہے، ان کے تو پلے ہی ککھ نہیں. ابھی میں نے کہا ہے نا کہ بھائی گیپ بڑھتا جا رہا ہے. عالم اسلام کو اگر اب بھی ہوش نہ آئی تو آفٹر اباؤٹ، آنکھیں بند کر کے دیکھو 100 سال بعد دنیا کہاں ہوگی اور اس میں ہم کہاں ہوں گے. بتاؤ مجھے. یہ پیش گوئیاں وغیرہ میں آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. جو بچہ آج پیدا ہوا ہے وہ 43 میں 18 سال کا ہوگا، تو کوئی ایک قابل ذکر مجھے ایسا اسلامی ملک بتاؤ جس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کا کوئی قد کاٹ ہو. وہ پیٹرول نکل آئے، کوئی فلانا نکل آئے، کوئی معدنیات نہیں، کوئی 4 ٹکے آئرن یہ وہ وغیرہ، اس کے بعد تم اپنے تاج محل بناتے رہو، جو مرضی کرتے رہو، تمہارے پلے کچھ نہیں ہے. کیسے ہوگا یہ میرا سوال ہے. تو بابی وانگی مجھے نہیں کوئی دلچسپی، اس کی 1001 پیش گوئی بھی پوری ہو چکی ہو. ہمارے یہاں وہ مٹیریل ہی موجود نہیں. کتنے ملک ہیں عالم اسلام میں؟ وہی اس سے آدھے 1/4 اور 1/10 کوئی سائنس میں کوئی نوبیل پرائز ملا ہو، کبھی کوئی چج کا بندہ نہیں پیدا ہوا. اور جو کو مسلمانوں کو 2-4 کوئی ملے بھی ہوں گے آج تک، وہ ادب شدب یہ وہ اس طرح کے چکر میں ہیں. اور آخری حکمرانی اس قرۂ ارض پہ 100-150 سال بعد مکمل حکمرانی مشینوں کی ہوگی، اور اللہ کی بنائی ہوئی مشین اس کو کمانڈ کرے گی، یعنی انسان. فیصلہ کہیں اور ہوگا. بے شمار پیشے جو آج بہت اہم اور ریسپیکٹیبل ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سنجیدہ لوگ، پڑھے لکھے لوگ یہ بات کرتے ہیں. ہم تو پڑھ کے بات کر رہے ہیں. 43 میں سبحان اللہ بھی کیڑی توپ چلا لاؤ گے تسی؟ 2043 کتنے 23 سال یا کتنے 20 سال؟ اس میں کون سی توپ چلا لو گے تم؟ ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسا مٹیریل ہی موجود نہیں ہے. بالکل صحیح حسن صاحب. نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں. امریکہ کے 2/3 ووٹرز کا خیال ہے کہ امریکہ میں جمہوریت خطرے میں ہے. سروے سے پتا چلا ہے کہ نصف سے زائد امریکی ووٹر سمجھتے ہیں کہ عام لوگوں کی نمائندگی کرنے میں امریکی حکومتوں کی کارکردگی خراب، جبکہ سیاسی منظر نامے میں بہت تفریق اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر بالکل اعتماد نہیں کرتی. دیکھو مجھے تو پاکستان کی جھلک نظر آتی ہے. میں وہ پڑھ رہا ہوں. اس نے کچرا قرار دیا ہے جو کیملا ہیرس ہیں، انہوں نے اس نے کچرے کا ٹرک، وہ جو ٹپیکل مجھے پاکستانی لگ رہے ہیں. اور یہ اس لیے عجیب نہیں ہے کہ دنیا کی جو سویلائزیشنز ہیں ڈفرینٹ، جن کے ہم میں سے 99% لوگوں کو ان میں سے 99% سویلائزیشنز کے نام بھی نہیں معلوم. یہ ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جیسے ایک بچہ جنم لیتا ہے، بچپن اس کا، پھر اس کا لڑکپن، پھر اس کی ٹین ایج، پھر وہ میچور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بھرپور جوانی،
پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا اور پھر موت. سویلائزیشنز کا بھی یہی حال ہے. امریکہ اپنی پیک کے قریب ہے. تو جو کچھ میں پچھلے چند سالوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے اندر ہمیشہ یہی آواز اٹھتی ہے کہ اب یہ امریکہ بوڑھا ہو چکا ہے، قریب المرگ ہے. اس مرگ میں اور 10-20 سال لگ جائیں، یہ ظاہر ہے. انڈیویجول کی بات نہیں کر رہا میں، ایک قوم کی بات، ایک ملک کی بات کر رہا ہوں، ایک سویلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ پاک کا تو اپنا فرمان ہے کہ میں لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہوں. ورنہ آج بھی نمرود، فرعون ہوتے ایجپٹ میں، مغلز بیٹھے ہوتے ہندوستان میں، ایسا نہیں ہوتا. میں امریکہ کا زوال ذاتی طور پہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. میں نہ کسی کا دوست ہوں نہ دشمن ہوں. میں اپنے طور پہ ایز اے ویری ویری ہمبل اسٹوڈنٹ، اس دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہم بھی ایک ہیں، تو سوچتے رہتے ہیں اپنے ارد گرد آگے پیچھے کے بارے میں. تو میرا اپنا ذاتی پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جن کا خیال ہے کہ اوور نائٹ کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. ہاتھی مرا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. ہم تو خیر ریس میں نہیں ہیں، ہم تو پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لیکن ظاہر ہے امریکہ کے جو حالات جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب پہلے بھی رہے ہیں، پھر اگر آ جاتے ہیں. لیکن مجھے زوال پذیر ملک لگ رہا ہے، اور اب سے نہیں. یہ بہت سلو موشن میں جا رہا ہے. کچھ کو دکھائی دے رہا ہوگا، کچھ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ورلڈ لیڈر یا سپر پاور جسے کہتے ہیں، نو. حسن صاحب واپس اپنے مسائل کی طرف آتے ہیں. PIA کا ایک فضائی میزبان کینیڈا سے اسلام آباد کی پرواز میں 16 موبائل فونز اپنے جسم سے باندھ کر لیا ہے، جس پر اسے شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا. کوئی بات نہیں، کچھ لے کے ہی آیا ہے نا، پاکستان سے کچھ لے کے تو نہیں گیا. رونا ہے تو ان کا رو جو پاکستان کا کھربوں ڈالر لوٹ کے باہر لے گئے ہیں، اور سب کچھ پتا. یہ کینیڈا نے تو میں نے سنا ہے، مجھے کل میرے دوست ایک بتا رہے تھے کہ انہوں نے کہا یہاں ان کی جو جائیدادیں ودادیں ہیں فلاں لوگوں کی، فلاں قسم کے لوگوں کی، تو نام نہیں ہے، ان کو ضبط کرو، ان کی اس ملک میں آمد بند، اور یہ ہو جائے گا. یہ جنہوں نے اس غریب ملک کو ان عوام کی بوٹیاں نوچی ہیں اور ڈالروں کی شکل میں انہیں باہر منتقل کیا ہے، الٹیمیٹلی آج نہیں تو کل اس گلوبل ولیج میں یہ ہونا ہے ایک دن. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ کچھ لے کے ہی آیا ہے نا بیچارہ، لوٹ کے یہاں سے تو نہیں لے گیا نا. تو یہ تو بہت ہی معصوم قسم کے اسے شو کاز نوٹس. اچھا بھائی، بہت ہی معصوم. یہ گناہوں کی سرزمین، جرائم کی سرزمین پہ وہ چند سیل فونز اگر اٹھا کے لے آیا ایسا، تو یہ کون سا ایسا کوئی ایشو ہے؟ آپ کو نہیں پتا، یا مجھے نہیں پتا، یا ہمارے ویورز کو نہیں پتا کہ یہاں کیا کیا کچھ ہوتا ہے. کوئی کمیشن کمار ہے، کوئی ٹی ٹی کپور ہے، کوئی کک بیک بچن ہے، اس طرح کے لوگ ہیں.